صبح ہو گئی تھی، مرغے اذان دے رہے تھے۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ اب اٹھنے کا اور کام پر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ چھوٹو ڈھولو بھی اسکول کے لیے تیار تھے۔ ددو بھی گھر کا سامان لینے کے لیے نکلے۔ بازار میں ہر طرف شور ہی شور تھا۔ ددو سبزی لے کر واپس گھر آ گئے۔ دودھ والا بھی اپنے گھر سے نکل رہا تھا۔ وہ پہلے تو موٹو اور ببلو کو اسکول چھوڑ کر آیا۔ اس نے اسکول چھوڑنے کے بعد وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ دینے کے لیے نکل پڑا۔ یہ اس کا روز کا کام تھا۔ پنکی مامی گھر میں کھانا تیار کر رہی تھی۔ دودھ والا بہت خوشی سے اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ وہ کیونکہ خوشحال زندگی گزار رہا تھا، وہ اپنی زندگی میں بہت پرسکون رہتا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اس کی پسندیدگی کی وجہ اس کی ایمانداری تھی، کیونکہ اس نے آج تک کبھی بھی اپنے کام میں غفلت نہیں برتی۔ وہ پوری توجہ سے اپنا کام کرتا تھا۔ اسے اس بات کا بہت سکون تھا کہ گاؤں میں ہر کوئی اس سے خوش تھا اور وہ حلال کماتا تھا۔ وہ اپنی گائے کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا اسے ساتھ لے کر ہی جاتا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کے ساتھ سیر پر نکل جاتا۔ اس سے وہ خود بھی تازہ ہو جاتا اور گائے بھی تازی ہو جاتی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دودھ دینے کے لیے ددو کے گھر پہنچا۔ ددو نے اس سے دودھ لیا۔ ددو نے اس سے کہا کہ تم گاؤں کے سب سے ایماندار دودھ والے ہو۔ تم تو دودھ میں ذرا سی بھی ملاوٹ نہیں کرتے، جبکہ باقی جتنے بھی دودھ والے ہیں وہ سب دودھ میں اتنا زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں جس سے دودھ کا اصل فائدہ لوگوں کو ملتا ہی نہیں۔ لوگ خالص دودھ پی لیتے ہیں صرف تمہاری وجہ سے۔ بس تم اپنی اس ایمانداری کو برقرار رکھنا۔ وہ کہنے لگا کہ ضرور ددو، میری ایمانداری ہی تو میری پہچان ہے۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب کے گھروں میں دودھ دے کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر پنکی مامی کہنے لگی کہ گھر میں سارا سامان ختم ہو گیا ہے، بنانے کو کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے صرف آج کے لیے ہی ہے۔ بازار سے سامان لے آیا۔ وہ بازار سے سامان لینے کے لیے نکل گیا۔ جب وہ سامان لینے دکان پر پہنچا تو سامان تو بہت ہی زیادہ مہنگا تھا اور اس کے پاس وہ سامان خریدنے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ وہاں سے افسردہ ہو کر واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر پنکی کو بتایا کہ سامان میں کل لا دوں گا، کیونکہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اسے یہ بات کہتے ہوئے بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ بیچارہ مجبور تھا، کیونکہ وہ باقی دودھ والوں کی طرح دودھ میں پانی نہیں ملاتا تھا۔
اور اس کے پاس بہت ہی تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے تھے۔ پہلے تو گزارا ہو جایا کرتا تھا، لیکن مہنگائی کی وجہ سے گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے میں گھر کی ضرورتیں تو پوری کر سکوں کم سے کم۔ وہ انہی سوچوں میں ہی گم تھا۔ اتنی دیر میں موٹو اور ببلو کو اسکول سے لانے کا وقت ہو گیا۔ وہ اسکول سے انہیں لینے چلا گیا۔ راستے میں دونوں نے اپنی اپنی فرمائشیں بتانا شروع کر دیں۔ موٹو کہنے لگا کہ اسے سائیکل لینی ہے اور ببلو کہنے لگا کہ اسے اسکول کے لیے ڈائری چاہیے۔ وہ یہ باتیں سن کر چپ ہو گیا۔ دونوں کہنے لگے کہ آپ ہمیں لے کر دیں گے نا؟ دودھ والا کہنے لگا کہ میں تمہیں ضرور لے کر دوں گا، لیکن ابھی کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے یہ کہہ تو دیا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کہنا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا۔ وہ چپ چاپ گھر آ گیا۔ گھر آ کر وہ بہت زیادہ ہی پریشان تھا۔ اس سے اپنے بچوں کی تکلیف بالکل بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی، لیکن وہ مجبور تھا۔ آخر وہ کرتا تو کیا کرتا؟ کچھ دیر وہ اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا تو پنکی اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی کہ بچے کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ سامان چاہیے اور وہ سامان لینے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور جب میں نے گھر کا سامان لانے کو کہا تو تب بھی پیسے نہیں تھے آپ کے پاس۔ اگر تو ایسا ہی چلتا رہا تو ہم گھر کیسے چلائیں گے اور گھر میں کھانا پینا کیسے کریں گے؟ کیونکہ آپ کی کمائی تو اتنی ہے ہی نہیں۔ لیکن گھر کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، نہیں تو ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں گے اور نوبت فاقوں پر آ جائے گی۔ آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ دودھ والا بولا کہ آخر کو میں کر ہی کیا سکتا ہوں، میرے پاس اور ہے ہی کیا؟ پنکی کہنے لگی کہ آپ دودھ میں تھوڑا سا پانی ملانا شروع کر دیں۔ اگر تو ایسا ہو جائے گا تو دودھ زیادہ لوگوں میں تقسیم ہو سکے گا اور کمائی بھی بڑھ جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی اور دودھ والا اس کی کہی ہوئی باتیں سوچنے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ پنکی کہہ تو صحیح رہی ہے کہ تھوڑے سے پانی سے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے اگلے دن دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دیا اور لوگوں کو جا کر دودھ بیچنے لگا۔ وہ ہمیشہ کی طرح پہلے ددو کو دودھ دے کر آیا، اس کے بعد وہ ببن حلوائی کے گھر دودھ دینے چلا گیا۔ اس طرح اس نے گاؤں کے باقی لوگوں کو بھی دودھ دے دیا۔ آج اس کی کمائی روز کی کمائی سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ یہ دیکھ کر
بہت خوش ہو گیا تھا۔ اس نے فوراً سے بازار جا کر گھر کے لیے وہ سارا ضروری سامان لیا جو پنکی نے اسے لانے کے لیے کہا تھا۔ وہ جب گھر سامان لے کر پہنچا تو پنکی بہت خوش ہو گئی تھی، اور اس نے کہا کہ میں کہتی تھی نا کہ تھوڑے سے پانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہنے لگا کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اب دوسرے دن اس نے ویسا ہی کیا، اور اس دن بھی اس کی کمائی پہلے سے زیادہ تھی۔ اب یہ دیکھ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اب اپنے بچوں کی فرمائش پوری کر دوں، اور ان پیسوں سے ان کو ڈائری اور سائیکل دلوا دی۔ وہ دونوں یہ سب لے کر بہت خوش تھے۔ دودھ والا بھی انہیں دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہا تھا کہ اب اس کے بچے خوش ہیں۔ وہ انہیں لے کر گھر آ گیا۔ اب اس نے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کو جاری رکھا۔ پنکی روز روز کہتی تھی کہ اب مجھے یہ چاہیے، تو اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ دودھ میں پانی کی مقدار کو بڑھاتا ہی چلا گیا۔ اب جب بھی وہ اسکول سے بچوں کو لینے کے لیے جاتا تو اس کے بچے بھی روز کچھ نہ کچھ فرمائشیں کرتے رہتے تھے۔ وہ ہر روز کہتے کہ ہمیں نئی کتابیں چاہیے۔ وہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کو بڑھاتا ہی چلا گیا، اور بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرتا چلا گیا۔ ایسے کرتے کرتے اسے تھوڑا ہی وقت گزرا تھا۔ پہلے تو کچھ نہیں، گاؤں کے سب لوگوں نے یہ بات برداشت کر لی کہ شاید گائے ہی ایسا دودھ دے رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پانی کی مقدار زیادہ ہوتی چلی گئی۔ تو ایک دن ددو نے دودھ والے سے کہا کہ تم نے دودھ میں پانی کب سے ملانا شروع کر دیا؟ اب تو دودھ بہت ہی پتلا ہوتا ہے، بالکل پانی جیسا لگتا، اور اس سے تو کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا ہمیں۔ ایسا کرو کہ تھوڑا سا خیال ہمارا بھی کرو۔ وہ دودھ دیکھ کر اور کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ ببن کے گھر پہنچا تو ببن نے بھی اس سے یہی شکایت کی، لیکن اس نے ببن کی بات کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب وہ گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر پنکی نے اس سے کہا کہ دودھ میں پانی کو مزید نہ بڑھاؤ، اور یہ پتا لو اور گائے کو کھلا دو۔ اس کو کھانے سے گائے دگنا دودھ دینے لگے گی، اور ہمیں اور بھی زیادہ منافع ہوگا۔ اس نے گائے کو وہ پتا کھلا دیا۔ گائے اس سے دودھ تو زیادہ دینے لگ گئی تھی، لیکن جیسے ہی دن گزرتے گئے تو دیکھا کہ وہ بیمار ہو گئی ہے اور بالکل بھی دودھ نہیں دیتی۔ جب گائے نے دودھ دینا بالکل بند کیا تو دودھ والے کے گھر فاقے شروع ہو گئے۔ وہ فوراً سے ددو کے پاس آیا اور انہیں ساری بات بتائی۔ ددو کہنے لگی کہ یہ تمہاری بددیانتی کی سزا ہے۔
تمہیں چاہیے کہ تم ڈھیر ساری دعائیں کرو اور ایسی غلطی کو دوبارہ نہیں دہرانا۔ وہ زمین پر جھک کر معافیاں مانگنے لگا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ وہ بہت رو رہا تھا۔ جب وہ روتے روتے اٹھا تو دیکھا کہ گائے اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا اور جو ملے گا اسی میں ہی خوش رہے گا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.